Audio Jungle. السلام علیکم ناظرین، آپ کا اپنا ہوسٹ شبیر اوان۔ آج ہمارے پروگرام میں جو شخصیت مدعو ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آج ہم ان سے انڈیا کے حوالے سے گفتگو کریں گے، تو ہم ویلکم کرتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم ایوان صاحب کو۔ اب آپ کیسے دیکھتے ہیں نریندر مودی کے مستقبل کو؟ جیسے نتائج آئے نشستوں کے حوالے سے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، یہ جو انڈیا ہے یہ دنیا کا ایک بہت بڑا ملک ہے، اسی لیے اس کو سب کانٹیننٹ کہتے ہیں۔ پاپولیشن بھی ہے اور اکانومی بھی ابھی بڑی بومنگ اکانومی ہے، اور اس ملک کی اہمیت صرف خطے کے لیے نہیں بین الاقوامی سطح پہ بھی ہے، یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہمارے لیے زیادہ اہمیت اس لیے ہے کہ ہمارا نیبر ہے اور ہمارے ساتھ اس کے اچھے تعلقات نہیں ہیں، تو اس لیے پاکستان ضرور اور پوری دنیا بھی واچ کرتی رہی ہے کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ابھی نریندر مودی کے آنے کے بعد نریندر مودی نے ایک نیا فلسفہ دیا، اور وہ جو سیکولرزم کے روٹس تھے کانسٹیٹیوشن کے اندر، ان کو اس نے اپ روٹ کر کے ایک میجارٹیرین ہندو سٹیٹ بنانے کی بات کی، اور اس نے تقریباً 25 کروڑ مسلمان، کرسچین، سکھ، ان کو بالکل سیکنڈ ریٹ اور مسلمانوں کے خلاف تو کھل کے آیا۔ آپ نے دیکھا کہ بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر اپنے الیکشن سے کچھ مہینے پہلے کی، تاکہ اس کو یہ ووٹ مسلم بیشنگ، مانی پور کے اندر بہت سے وہ جلا دیے، آپ کو پتہ ہے، مندر وغیرہ، اور 82 کرسچنز کو ہلاک بھی کیا۔ اور اسی طرح سکھوں کی جو قتل و غارت ہے، اس کا آپ کو پتہ ہے، کینیڈا سے لے کے، امریکہ سے لے کے پاکستان تک۔ تو جو لوگ دانشور تھے نا، جو دور کی سوچتے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ انڈیا بغلیں تو بجا رہا ہے لیڈرشپ کے، ہم اکانومیکل یہ ہو رہے ہیں، وہ ہو رہے ہیں، اور بین الاقوامی سطح پہ ان کو پذیرائی اس لیے ملتی ہے کہ بڑی منڈی ہے۔ لیکن جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کہتے تھے کہ یہ اپنی بنیادوں میں، انڈیا کی سیکولر سٹیٹ کی بنیادوں میں بارود بھر رہا ہے، اور اس کو 2 ٹرم ملی ہیں، اور اس 2 ٹرموں میں اس نے تباہی و بربادی کر کے رکھ دی ہے، جہاں کہ ان کا سیکولر فائبر اور جو سوسائٹی کے اندر 1/3 جو ہیں، وہ تقریباً 1/5 اس کے اندر پوری پاپولیشن میں وہ لوگ ہیں جو نان ہندو ہیں، اور ان کی بھی جگہ ہونی چاہیے۔ تو اس لیے ابھی ان کو بالکل دے ہیو بین ہمبلڈ، چونکہ یہ 400 سے زیادہ کی بات کر رہا تھا، تو 543 کی اسمبلی میں ان کو 272 سیٹس چاہیے تھیں سمپل میجارٹی کے لیے، یہ صرف 240 لے سکے ہیں۔ اس لیے یہ میجارٹی پارٹی اس لحاظ سے نہیں جنرل صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ جب کانگریس بھی مخلوط حکومت کی بات کر رہی ہے، جب تک جو اپنے چھوٹے اتحادی ہیں ان کو ساتھ نہیں ملایا جاتا، اس میں چندر بابو نائیڈو جو ہیں وہ ایک بہت بڑا کلاسیکل کریکٹر ہیں، وہ جو ہیں وہ بڑا دعویٰ کر سکتے ہیں، تو آپ کو مودی کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، ایک تو مودی کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو ہم نے سوسائٹی کے اندر ایک مسلم بیشنگ، ایک اسلامک فوبیا اور حقارت کے بیچ لوگوں کی لنچنگ اور ان کی مطلب اس نے ایون جو کشمیر کے اندر بھی اپنے طور پہ کیا، اور مانی پور کے اندر بھی، موئس کے ساتھ بھی، آسام کے اندر بھی، تو وہ لوگوں نے اپریشیٹ نہیں کیا، چونکہ جو بزنس مائنڈڈ لوگ بھی ہیں انڈیا میں وہ بھی نہیں چاہتے۔ تو ابھی فیوچر کی آپ بات کر رہے ہیں، تو یہ ابھی آؤٹ آف ڈینجر نہیں ہے انڈیا کے لیے بھی، ریجن کے لیے بھی، بین الاقوامی، چونکہ اس کی 3rd ٹرم تو ہے۔ اور اگر نیشنل ڈیموکریٹک الائنس جن کو ملا کے ان کی 52 سیٹس ہیں، تو یہ ان کی 240 اور 52 یہ 292 بنتی ہیں۔ دیٹ مینز کہ تقریباً 20 سیٹیں ان کی سمپل میجارٹی سے زیادہ۔ اگر وہ الائنس والے این ڈی ایم اے والے میں کوئی بھی گر کے دوسری طرف جاتا ہے تو یہ ہلے گا، اس لیے ان کو بھی ان کو ڈف ٹیل کرنا ہوگا۔ اگر ان کو ڈف ٹیل کرنا ہوگا تو وہ اس طرح اینٹی مسلم اور وہ بالکل نہیں ہے، اور وہ اس طرح نہیں چاہتے کہ صرف ہندتوا کا یہ فلسفہ جس کے اندر اس نے حقارت کے بیج بوئے ہیں انڈیا کی سوسائٹی کے اندر،
تو یہ آگے چلتا رہے. تو اس لیے ہم اس کو رائٹ آف تو کر نہیں سکتے. پاکستان کے خلاف بھی دشمنی جو ہے وہ سرے کی رہے گی. اس نے پہلے پلوامہ کیا، پلوامہ کے بعد الیکشن کیے 2019 کے، اس کے فوراً بعد آپ نے دیکھا بالا کوٹ پہ حملہ ہوا، پھر اس نے ایک کانسٹیٹیوشنل کو کیا کشمیر کے اندر، پھر ابھی الیکشن کمپین میں بھی یہ نیوکلیئر کی دھمکی بھی دیتا رہا، جو پہلے کبھی انڈیا کی طرف سے نہیں آئی. انڈیا کا پہلے جو سٹانس تھا وہ تھا نو فرسٹ یوز پالیسی آف نیوکلیئر. اس دفعہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے یہ کھلونے تو نہیں رکھے، ہولی تو نہیں کھیل لی، ہم تو یہ کر دیں گے، تاکہ وہ سینٹیمنٹ ابھارے. کے اندر اس نے اینٹی پاکستان پروپیگنڈا کیا ہے اور بہت سے حقارت امیز الفاظ بھی استعمال کیے ہیں. وہاں اس کو پذیرائی نہیں ملی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سٹیٹس جو ہیں کسی لحاظ سے بھی وہ پاکستان کے فیور میں، وہ سٹیٹس انڈیا کے فیور میں ہیں، بیکاز دے انڈرسٹینڈ کہ یہ جس طرح کی ایک ہیٹریڈ کریٹ کر کے اس سیاست پہ آگے چلنا چاہتا ہے وہ ہندوستان کے سیکولر وجود کے لیے خطرناک ہے، بیکاز وہاں 25 کروڑ مسلمان بھی ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں یہ انڈین لوگوں کو سلوٹ کرنا چاہیے کہ ان کا وائز ڈیسیژن ہے فار دیئر اون کنٹری. اور ابھی اس کے لیے مشکل تو ضرور ہوگی، بیکاز یہ ایک مائنارٹی گورنمنٹ ہوگی اور یہ ڈیپینڈنٹ ہوگا اتحادیوں کے اوپر، اور اتحادیوں کے اندر ذرا بھی کوئی حلال کی رتی ہوئی، اور وہ بھی آف کورس یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ان کے اندر بڑے بڑے بزنس مین ہیں مسلم، ان کے بڑے بڑے ایکٹرز وغیرہ بہت سے فیلڈ میں ٹیکنیکل لوگ ہیں، تو ان ساروں کو لے کے انہوں نے آگے چلنا ہے نا. تو یہ انڈیا پاکستان دشمنی، میں نے انڈین ٹی وی پہ کئی دفعہ سنا کہ ہماری پالیٹکس جو ہے وہ پاکستان دشمنی کے ارد گرد پھرتی ہے. پاکستان کے الیکشنز میں ہم یہ ذکر نہیں کرتے، آلدو ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں لیکن حقارت اور نفرت کی بات نہیں کرتے، بلکہ انڈیا سے اگر سکھ بھی آتے ہیں تو ان کو ویلکم کرتے ہیں کہ ادھر آ جائیں. لیکن انڈیا کے اندر یہ حقارت ہے. تو آئی ایم شور کہ کچھ لگام نریندر مودی کو پڑے گا، لیکن یہ مودی اس کے ہاتھ میں اگر حکومت رہی تو پاکستان کو محتاط رہنا بڑا ضروری ہے. آپ مستقبل کے حوالے سے کیسا دیکھ رہے ہیں جو علاقائی صورتحال ہے؟ اور دیکھا جا رہا ہے کہ انڈین میڈیا جو کلیم کر رہا ہے، وہاں پر راہل گاندھی جو تھے بڑے کلیئر تھے، کیٹاگوریکل تھے، اور مجھے تو بڑی مماثلت دکھائی دی پاکستان کی صورتحال سے. انہوں نے کہا کہ آدھی عدلیہ ہمارے خلاف تھی، ایجنسیز ہمارے خلاف تھی، سی بی آئی ہمارے خلاف تھی، ہم نے ان سب کے خلاف جو ہے یہ الیکشن جیتا ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مودی جو ہے وہ ویزا وی امریکہ کو لے کر ایک پسندیدہ خانے میں ہے؟ آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، مودی جو ہے نا، یہ نام تو بگیسٹ ڈیموکریسی کا ہے، لیکن مودی نے انڈیا کے اندر ایک اتھارٹیرین گورنمنٹ کی بنیاد رکھی، ایک فاشسٹ اور ایک جو کہ مسلم ہیٹریڈ پہ بنیاد اور مائنارٹی ساری کے خلاف ان کا وہ ہیٹریڈ کے اوپر اس نے اپنے طور کے اوپر بنیاد رکھی، اور یہ کبھی بھی ان کے فیور میں نہیں رہی. اور دوسرا جو راہل کی شکایات ہیں وہ یہ تھی کہ ہمارے خلاف ہے، بیکاز مودی ان کے خلاف اس طرح استعمال کر رہا تھا. لیکن مودی کا سب سے بڑا جرم جو ہے وہ یہی ہے کہ اس نے ہندو جو سوسائٹی ہے اس کے اندر دراڑیں ڈالی ہیں، اور اس کے اندر یہ اس طرح کی فالٹ لائنز ڈیولپ کی ہیں، لنچنگ سے لوگوں کا اگر بیف کسی نے اٹھائے ہوا ہے تو اس کو مار دیا، مسلمانوں کے اوپر زیادتی، سکھوں کے اوپر زیادتی، اور کرسچین کے اوپر زیادتی. جب کسی قوم کے اندر آپ حقارت کے نفرت بوجھتے ہیں نا، بیج دیتے ہیں، تو پھر اس کی نیشنل یونٹی افیکٹ ہوتی ہے. ہمیں پاکستان میں بھی اسی واویلے پہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں سیاست کریں لیکن خدا کے لیے وہ حقارت نہ پیدا کریں جس میں صوبوں کے اندر، آپ کی کمیونٹی کے اندر، آپ کے اندر لسانیت، صوبائیت، فرقہ واریت، اس چیزوں کو ہوا دے کے آگے چلایا جائے. انڈیا کے اندر ان لوگوں نے عقل مندی سے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اکٹھے ہو کے، ہندو بھی جو ہیں انہوں نے بھی ملک کی سلامتی کے لیے اپنا ووٹ دیا ہے، جو کہ گڈ سائن ہے. اینڈ ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو بھی چاہیے کہ ہم ملک کے اندر ایک پولیٹیکل اتحاد پیدا کریں، اکنامک پراسپیرٹی کے لیے سر جوڑ کے بیٹھیں،
اور ہم یہ کوشش کریں کہ ہماری جو اکنامک اسٹرینگولیشن یا ڈپلومیسی کے اندر جو ہماری سفارتی تنہائی کی طرف دنیا دھکیلتی ہے، ہم اس سے دور ہو کے. تو جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ بی جے پی تو ہے ظاہر ہے، اور مودی بھی ہیں، نریندر مودی ایک فاشسٹ بھی ہیں اور ایک انتہا پسند بھی ہیں، ان کی ایک دہشت گردانہ سوچ بھی ہے، ایک ان کا تشدد آمیز رویہ بھی ہے. اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو انتخابی نتائج ہیں ان کی جو فکری سوچ اور طرز عمل ہے اس کو دیکھ کر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے اور اقلیتوں کے لیے، اس میں بھارت کے مسلمانوں اور اقلیتوں کے لیے کوئی ریلیف ہوگا کیا؟ میرے تو خیال میں مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بندہ جس کا مائنڈ سیٹ یہ ہے، جس نے گجرات کے اندر مسلمان جل رہے تھے تو اس کو پرواہ نہیں تھی، اس نے سیکورٹی فورسز کو آگے نہیں آنے دیا اور 2000 مسلمان زندہ جل گئے، یعنی کہ درندگی ہے. اور جب اس کو کہا گیا کہ تم معافی مانگو تو اس نے وہ نہیں ماننے کو تیار تھا. اسی طرح اس نے ابھی انڈیا کے اندر جو کچھ کیا ہے، جس طرح کی قتل و غارت مسلمانوں کی ہوئی ہے، اس کے اندر وہ حقارت کا جذبہ ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ حقارت اوور نائٹ تو اس کے دماغ سے نکلے گی نہیں، اور ابھی یہ اور ڈیسپریٹ ہوگا. اور یہ اس کو پتا ہے کہ ابھی یہی ٹرم ہے، اب یہ اگلی ٹرم تو ملنے سے رہی، چونکہ ابھی لوگ جاگے ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے ہمیں اور زیادہ محتاط ہونا پڑے گا اور ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا. یس، اس کے اگر اتحادی اس کو مجبور کریں کہ آپ یہ نہ کریں ورنہ ہم الگ ہو جائیں گے، تو شاید اس سے باز آ جائے. بہت شکریہ جنرل صاحب آج آپ کا پروگرام میں آنا. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ شبیر اعوان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.